अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें करे और आपकी जो भी हाजत है अल्लाह ताला अपनी रहमत करम और फजल से उसको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। आज एक भाई ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो भाई कहते हैं कि उनको जॉब चाहिए थी और उसके लिए 1.25 लाख दुरूद शरीफ पहले भी उनके विर्द में रहता था और चलते फिरते भी कसरत दुरूद जो है वो उनकी आदत में शामिल था। और कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत मिरेकल्स उन्होंने पहले भी देखे हुए थे, तो वो कन्विंस थे कि हाँ दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है वो मिरेकल्स होते हैं। और चूँकि डिफरेंट दुआओं के लिए उन्होंने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ कबूल हुई, उन्होंने मिरेकल्स देखे। तो कहते हैं कि हर दफ़ा जब कोई मुश्किल आती थी या कोई हाजत होती थी तो वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते थे। और कहते हैं इवन ऐसा भी हुआ कि कभी कोई हाजत हुई तो उसके लिए 1.25 लाख का दुरूद शरीफ पढ़ा, चाहे 2 या 3 दफ़ा भी पढ़ना पड़ा, और हमेशा ही दुआ जो है वो कबूल हो जाती थी किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन पता होता था कि दुआ कबूल हो गई है। कहते हैं कि जो ये जॉब कर रहे थे उसमें सैलरी कम थी और इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि जॉब चेंज कर लें, थोड़े से जॉब के अंदर जो है वो बेनिफिट्स अच्छे हो जाएं, पे बेहतर हो जाए। और जो 2-4 जॉब ये चाहते थे कि ये अप्लाई करें, इनको यकीन था कि जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आसानी करेगा और इनको वो जॉब मिल जाएगी। कहते हैं कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जॉब से जो है वो ना आता रहा। कहते हैं जिस तरह की इनको चीज़ें पसंद थी ना, वो सारी जॉब्स जिनमें ये चाहते थे कि इनका सिलेक्शन हो जाए, वो सब जॉब्स के अंदर अप्लाई किया और हर जगह से जो है वो इनकार आया। कहते हैं दुरूद शरीफ की कसरत भी थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और 1.25 लाख दुरूद शरीफ भी 2 या 3 दफ़ा जो है वो ख़त्म कर चुके थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा है। कहते हैं हर दफ़ा जो है वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ ख़त्म होने के बाद जब दुआ में फिर भी रुकावट हुई या जॉब से इनकार आया तो उन्होंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं इस तरह से 5 या 6 महीने गुजर गए और जितनी जॉब्स उनको पसंद थीं और वो चाहते थे कि वो मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी, कोई एक जॉब भी उनको नहीं मिली। कहते हैं फिर ऐसा हुआ कि दुआ मांगते मांगते एक तो वो मायूसी तो थी कि कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो कसरत करेंगे दुरूद शरीफ की और फिर भी जो है हर जगह से इनकार होगा। और 6 महीने में कहते हैं उन्होंने लातादाद जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई किया, लेकिन उनको जॉब एक भी नहीं मिली। और मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो उन जॉब्स के लिए कैपेबल नहीं थे। कहते हैं उनके फ्रेंड्स जिनका कि वही एक्सपीरियंस था, वो सब उन्हीं जॉब्स में से किसी न किसी में जो है वो सेलेक्ट हो गए और उनको आराम से वो जॉब्स मिल गई। लेकिन जब इनकी बारी आई तो इनको नहीं मिल रही थी। कहते हैं फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने बैठ के सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो है इनको ही जॉब नहीं मिल रही, जबकि इनकी वही क्वालिफ़िकेशन, वही सारा एक्सपीरियंस है और इनके फ्रेंड्स से बेहतर इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन उन सब का सिलेक्शन उन सारी जॉब्स में जो डिफरेंट इन्होंने अप्लाई की थी, लेकिन इनको नहीं मिल रही। कहते हैं फिर ऐसा हुआ कि अब जब 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो कहते हैं उसमें दुआ के साथ साथ कि जॉब मिल जाए, ये दुआ भी शामिल हो गई कि या अल्लाह आप बताएं कि ऐसा क्या मसला है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रहे थे, लेकिन ये था कि दुरूद शरीफ की कसरत थी। फिर कहते हैं कि इनको फाइनली दुरूद शरीफ पढ़ने से इनकी इस दुआ का जवाब मिला कि क्यों जॉब नहीं मिल रही। कहते हैं कुछ ऐसे सोते जागती की सी कैफियत थी कि जिसमें जो है वो जैसे इनको बताया गया कि चूँकि इतने साल पहले तुमने किसी को ये वाली बात ऐसे कही थी और वो वाली बात जो है वो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद हुई तुम्हारी, तो इस वजह से जो है ना ये रुकावट आ गई है। और कहते हैं कि जब उन्होंने वो बात रिकॉल की तो कहती हैं वो इतनी मामूली सी बात थी जो कि बस ऐसे था कि अरे ये ऐसे क्यों इस तरह से। कहते हैं कोई जॉब पे ही डिस्कशन था और एक सर्टन तरह की जॉब के ऊपर, और जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। और कहते हैं कि वो जिस बात को वो बहुत मामूली समझ रहे थे, उनको बताया गया कि एक्चुअली अल्लाह को उस टाइम उनका वो एक्सप्रेशन पसंद नहीं आया और अगला बंदा हर्ट हुआ उससे। तो इनको जो है वो बहुत इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कहते हैं जब इनकी आँख खुली तो ये बहुत परेशान हुए। इन्होंने बैठकर जो है वो सोचना शुरू किया और कहते हैं कि जितना वो बात सोचता जाता था
تو کہتے ہیں دل میں اتنی ہی شرمندگی ہوتی جاتی تھی کہ انہوں نے اس اینگل سے تو سوچا ہی نہیں کہ وہ بات جو ہے وہ بہت بری بات بھی ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں وہ بات جو کہ ایک معمولی سا ایک جملہ کہنے کی دیر تھی، وہ واقعی کہتے ہیں جتنا بعد میں سوچا مجھے شرمندگی ہوئی۔ اور کہتے ہیں بس اس دن سے ایسا ہو گیا کہ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں پھر ایسا کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے بہترین طریقے جو ہے نا وہ اپنانے۔ کہتے ہیں کہ پھر درود شریف پڑھتے رہے اور اپنے لیے معافی مانگتے رہے، لیکن پھر بھی لگا کہ رکاوٹ نہیں کھلی۔ پھر ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ پھر بس دل میں یہ لگن لگ گئی کہ اب مجھے کچھ اور بہتر کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صدقہ دینا شروع کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے نفل نمازیں پڑھنا شروع کیں، جس میں بہت زیادہ حاجت کے نفل پڑھ کے، استغفار کے نفل پڑھ کے اور اپنے گناہ کی بہت زیادہ معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں سٹل ایسا تھا کہ دل میں گلٹ تھا اور دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ سٹل جو ہے نا کچھ مسنگ ہے۔ کہتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے رہے اور ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوا کہ استغفار کا ورد بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ استغفار سے ایسا ہے کہ جو گناہ ہم پر رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری نیکیوں میں، ہماری نعمتوں میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ کہتے ہیں آلریڈی جو ان کو پاسبل تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے اور ساتھ میں یہ کوشش تھی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہر عمل جو کر رہے تھے اس میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک خیال بھی ذہن میں تھا۔ کہتے ہیں اس طرح سے یہ سلسلہ کوئی 2-3 مہینے چلتا رہا اور کہتے ہیں جتنا گڑ گڑا کے یہ معافی مانگ سکتے انہوں نے مانگی، اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ساری دعاؤں کے معجزے دیکھے۔ کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ مہینوں کے بعد پھر دوبارہ جب ویکینسیز چیک کرنا شروع کیں تو 1-2 جابس جن کے لیے پہلے انکار ہو چکا تھا ان کے لیے پھر ویکینسی نکلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس دفعہ پھر بہت دعائیں مانگ کے اپلائی کیا اور کہتے ہیں کہ اس دفعہ آرام سے جو ہے وہ دعائیں مانگ کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیاب کیا اور ان کو وہ جاب مل گئی۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ خوش ہو ہی رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور جابس جس میں کہ پہلے انکار ہو چکا تھا ان میں بھی ویکینسیز نکلی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں بس ایسے ہی دل میں خیال آیا اور کہتے ہیں ان سب کے لیے بھی اپلائی کیا اور ان سب کے بھی انٹرویوز آ گئے۔ کہتے ہیں کرتے 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 آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ 6-8 منتھس میں جتنی جابس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا اس میں سے میجورٹی جابس کے اندر جو ہیں وہ ویکینسیز نیکسٹ 6-8 منتھس میں نکلتی رہیں اور یہ اپلائی کرتے رہے۔ اور کہتے ہیں ہر جاب کے اندر جب یہ گئے ہیں تو ان کو آرام سے جو ہے وہ اس جاب کے اندر سلیکشن بھی ہو گیا اور وہ جاب مل گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بھی ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریئلائز کیا کہ بعض اوقات ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ درود شریف قبول نہیں ہو رہا، لیکن ایکچولی ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سی باتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ایکچولی وہ ہماری نعمتوں میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب آپ استغفار، درود شریف سب پڑھ رہے ہوں تو ساتھ میں یہ نیت ہو کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے درود شریف کی بلیسنگز کو رکتے ہوئے دیکھا، حالانکہ درود شریف میں ایسا ہے کہ آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کبھی ہم سے کچھ ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے زیادہ استغفار کی ضرورت ہو، یا کبھی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سے زیادہ عبادت کر لے، ہمارے اکاؤنٹ میں زیادہ نیکیاں چلی جائیں، پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ ایک مشکل ایک رکاوٹ سے ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ زیادہ نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی رکاوٹ، مشکل، پریشانی کا شکار ہیں، خوب درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ان کا مقصد نہیں مل رہا، آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ایک بہت زبردست موٹیویشن بن سکتی ہے کہ درود شریف اور استغفار دونوں کو اپنائیں، اور کیا کہ کب ہوگا، کیوں ہوگا اور کتنی تعداد میں پڑھیں اس کو چھوڑ کے یہ سوچیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ نے بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی دعا 100 یا 200 پڑھنے پہ یا ہو سکتا ہے 1000 پڑھنے پہ کر لے، ہو سکتا ہے کسی اور کی دعا اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ پڑھنے پہ قبول کی ہو. تو آپ جو ہے وہ صرف کاؤنٹنگ پہ یا دوسروں کی باتیں سن کے یا پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ وہ کہتے رہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. ان سب کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ایک سرٹن عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اور پھر آپ کو انعام دے، آپ پوری دنیا سے دعائیں منگوا لیں، آپ کا کام نہیں ہوگا. تو اس کا حل یہ ہے کہ خوب درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں کیسے آپ کے قدم نہیں چومتی. درود شریف اور استغفار سے آپ کے لیے اسباب بنتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ آپ نے ایک چیز کے لیے دعا مانگی تو صرف ایک ہی چیز ملے گی. آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنالٹی میں اوورآل بہت خیر، بہت برکتیں اور بہت خوشیاں بھر جاتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.